یہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے الحدیث السابع، نووی کے الحدیث السابع الدین والنصیحہ والی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت کیا ہو سکتی ہے، اس تعلق سے ہم لوگ وضاحت کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت یہ ہوگی کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بتلایا ہے ان کو سچ مانے، سچ سمجھے، ان کی تصدیق کرے۔ اور اسی طرح تیسری چیز، جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ان سے رک جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طریقے کے مطابق عبادت کرے۔ تو یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں نصیحت، اس میں یہ چیزیں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اس لیے کیا کہ انہوں نے جو طریقہ ہمیں سکھلایا اسی کے ذریعے سے ہم اسی طریقے کے مطابق ہم عمل کریں، اپنے اعمال کو انجام دیں۔ یہ شیخ جو آپ عربی عبارت پڑھے تھے وہ حدیث ہے یا بس ایسے ہی یہ قول ہے؟ یہ بس اصولی چیزیں ہیں نصیحت کے لیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خیر خواہی کی بات ہے، یا مقتضی شہادت ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس کی شہادت دینے کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا مقتضیات ہیں، اس کا کیا تقاضا ہے۔ اگر نیٹ میں سرچ کریں گے تو یہ الفاظ ملیں گے مول صاحب عربی کے جو آپ بولے، ہاں ہاں بالکل ملیں گے۔ مقتضی شہادت ان کہ محمد کس عنوان الرسول، پر، مقتضی کس عنوان پر ملیں گے؟ مقتضی مقتضی، شہادتی ان محمد جی الرسول اللہ، تو اس میں طاعته فيما امر، تصدیقه جی فيما جی اخبر، جی اجتناب بھائی میں اس پہ سرچ کر لیتا ہوں، لکھنے بیٹھا تو دیر لگتی ہے صاحب۔ ہاں چلیے ٹھیک، چلیے تو یہ جی چیزیں ہیں، چاروں چیزیں جو وضاحت کی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہم شہادت دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ صرف یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو اس سے بات نہیں بنے گی، یہ سچے متبع ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ سچا متبع وہ ہے جو اطاعت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی طرح ان کی تصدیق کرے، جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رک جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرے۔ یہ اس کے لیے یہ جو اصول انہوں نے وضع کیے ہیں علماء نے، اس کے لیے کئی آیتیں دلالت کرتی ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، یہ سورہ حشر کی آیت۔ اس کے علاوہ بھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو یہ ساری آیتوں کی روشنی میں یہ کچھ شروط ذکر کرتے ہیں۔ چلیے النصیحۃ للہ، اس کے بعد اس سے ترتیب میں لکتاب ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ نصیحت کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور اس کا کیا حق ہے ہم پر۔ یہ قرآن آخرت میں یا تو ہمارے تائید میں شہادت دے گا یا ہمارے برخلاف شہادت دے گا۔ تو اسی لیے آدمی اس قرآن کی تلاوت کرے، اس قرآن میں جو چیزیں بتلائی گئی ہیں ان پر عمل کرے، تو یہ کتاب کے ساتھ نصیحت ہے، کیونکہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا وہ اس لیے کہ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، اس کی تلاوت کریں۔ تو یہ جو امام ابن قیم عموماً ذکر کرتے ہیں، حجر القرآن کی کئی قسمیں ذکر کرتے ہیں، انواع حجر القرآن۔ حجر القرآن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یعنی قرآن کو چھوڑنا کسے کہا جائے گا، تو تلاوت کو چھوڑنا یہ بھی حجر قرآن میں سے ہے، اس کے عمل کو چھوڑنا، یعنی اس پر عمل کو چھوڑنا یہ بھی حجر قرآن میں سے ہے۔ اسی طرح اس کے ذریعے سے علاج یا اس میں تدبر کرنے کو چھوڑ دینا، ان میں بتلائی گئی باتوں پر عمل کرنے کو چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں حجر قرآن میں آتی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم حجر قرآن کے شکار ہوں، قرآن سے جو چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم قرآن کو چھوڑنے والے لوگوں میں نہ بن جائیں۔
یہ کتاب کے ساتھ نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم، ائمۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوگی؟ ائمۃ المسلمین، ان کے ساتھ ان کی اطاعت کرنا، اور انہوں نے جو بات آپ سے مطالبہ کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جب تک معصیت نہ ہو تو آپ ان کی اطاعت کریں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کا حکم دیں گے تو پھر وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ورنہ جب تک وہ ایسی بات آپ سے کہتے ہیں، ایسی بات کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں جس میں اللہ کی معصیت نہیں ہے، تو پھر ان کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ اور معصیت میں کسی بھی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، گرچہ کہ وہ ذمہ دار ہوں، مسلمانوں کے امام ہی کیوں نہ ہوں۔ اچھا، یہاں پر ولی ائمۃ المسلمین جو کہا گیا، عموماً اس کا اطلاق جو ہے مسلمانوں کے ایک عام امام پر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا رسولہ واولی الامر منکم، جو بات اس آیت میں بھی ذکر کی گئی ہے اولو الامر کی اطاعت کے تعلق سے، تو یہاں پر عموماً مسلمانوں کو جو حاکم ہے اسی پر اطلاق ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اس میں علماء کو بھی شامل کیا ہے کہ اولو الامر سے مراد صرف یہ حکام نہیں ہیں، بلکہ جو اہل علم ہیں، جو راسخین فی العلم ہیں، وہ لوگ بھی اولو الامر میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے امر کی تقسیم اس طرح کی کہ الامر الدنیوی، الامر الدینی، اس اعتبار سے انہوں نے تقسیم کی کہ امر سے مراد یا تو پھر دینی معاملہ بھی ہوگا یا دنیاوی معاملہ بھی ہوگا۔ دنیاوی معاملہ اگر ہے تو پھر یہ حکام کی اطاعت ہوگی، اور دینی معاملات اگر ہیں تو پھر علماء کی بھی اطاعت ہونی چاہیے، ان کے علم کا احترام کیا جائے، اور ان کی رہنمائی ہے اس کے مطابق انسان جو ہے شرعی احکام میں عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کی ضرورت اس عہد بھی اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ جو پہلے حکام گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے دینی احکام پر بھی پوری طرح دسترس رکھتے تھے۔ جس طرح خلفائے راشدین کی بات تھی، تو خلفائے راشدین وہ صرف ایک حاکم کے طور پر نہیں تھے، بلکہ ان کا علم اور ان کی دینی علوم پر ان کی اتنی دسترس تھی کہ پھر ان کے لیے ایک الگ اصطلاح وضع کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی۔ یہ بعد میں جب اموی دور میں یا اس کے بعد عباسی دور میں جب حکام ایسے لوگ بھی بننے لگے جن کو شرعی علوم پر دسترس بھی نہیں تھی یا اتنے علم میں وہ گہرے بھی نہیں تھے، تو اس وجہ سے علماء نے وہ اولو الامر کی دو تقسیم کر دی کہ یہ ایک علماء بھی ہیں اور ایک حکام بھی۔ بہرحال دونوں کی اطاعت کی جائے۔ عامتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوگی؟ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی اصلاح کریں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور جس طرح صحابہ کے تعلق سے کہا گیا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم۔ تو ہمارے دین کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم مسلمانوں سے محبت کریں۔ تو اصلاح بھی اگر کرنا چاہیں، مسلمان کی خیر خواہی کرنا چاہیں، تو اتنے نرم انداز سے ہم خیر خواہی کریں، ان کی رہنمائی کریں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، کیونکہ ایک تو ہم نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں، خیر خواہی کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس کے اندر ہم اتنی سختی لائیں کہ وہ ایذا ہو جائے تو پھر یہاں خیر خواہی نہیں ہوگی، یہاں یہ چیز ایک الگ موڑ اختیار کر جائے گی۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اگر مومنوں کو کوئی آدمی ایذا دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تو پھر گویا کہ یہ ایک بڑے گناہ کو اس نے گویا کہ مول لیا، یا بڑا گناہ کا ارتکاب کر دیا۔ تو جو لوگ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو کہا فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ آپ نرم بات کہو فرعون سے بھی، ہو سکتا ہے کہ وہ شاید نصیحت حاصل کر جائے۔ تو اتنے سرکش لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ اصلاح کا حکم دیا گیا۔ تو ایک عام مسلمانوں کے ساتھ ہم جب اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان سارے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی دل آزاری نہ کر بیٹھیں، بلکہ ان کو اتنے اچھے انداز سے سمجھائیں کہ وہ بات کو مان جائے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک چیز ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے
کوئی آدمی غلطی پر ہوتا ہے تو اب اسے آپ کسی اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات آپ سمجھاتے ہیں، تو اب یہ چیز خود اس کو قبول کرنا یہ ایک بڑے جگر کا کام ہے. یعنی ایک آپ اس کو سمجھا رہے ہیں تو وہ اپنی غلطی کو مان لے، سمجھ جائے، سدھر جائے، تو یہ خود ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر آپ اس کے اندر اپنے تلخ مزاجی کا اور سختی کا بھی اضافہ کر دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات ہی نہ مانے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ نے انداز اختیار کیا اس کو سمجھانے کے لیے، وہ انداز اسے جو ہے گویا کہ آپ سے دور کر دے رہا ہے. اسی وجہ سے وہ آپ کی رہنمائی کو یا آپ کی دینی باتوں کو بھی وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو یہ خود اس کے نفس پر بہت ہی سخت ہو جاتی ہے یہ چیز، ایک اپنی غلطی کی اصلاح کر لینا. وہ اتنا کرنے کے لیے اس کو آپ کی نرمی، آپ کا اسلوب بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ سختی برتی، اس کے ساتھ بے ادبی کی، تو پھر وہ آپ کی بات بھی نہیں سنے گا. تو یہ چیز ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. چلیے، تو اب قریب یہاں پر 13 منٹ ہیں، کیا کہتے ہیں ہم اور ایک حدیث پڑھ لیں گے؟ کیا ہے مشائخ؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز تو آ رہی ہے. حدیث بڑی ہے چھوٹی ہے؟ ہے چھوٹی ہے. عمر تو نقاتل الناس 2-3 لائن کی ہے. بڑی ہی ہے نا حدیث کو. ہاں، تو کیا کافی ہے آج کے لیے؟ میرے پاس یہاں ایک کتاب ہے، اس میں جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ جو خیر خواہی ہے وہ کافی لکھا ہوا ہے اس میں. اگر بولے تو چند چیزیں پڑھ دیتا ہوں. پڑھیے کوئی مسئلہ مسلمانوں نہیں. کے ساتھ جو خیر ہیں. ٹھیک. کیا ہے جی، پہلے بسم مؤلف اللہ کا نام الرحمن بولیے، الرحیم. کتابچے کا نام بولیے. یہ شرح اربعین نووی عربی متن و شرح اردو امام ابو بکر زکریا محی الدین النووی کی کتاب ہے. اردو میں شرح کس نے کی ہے وہ اس کا ذکر شاید اندر ہوگا باللغت الاردیہ. ترجمہ کون کی اس کا جو ہے نا ذکر ہے. ہاں، مولانا محمد عاشق الہی صاحب کہتے ہیں، استاد حدیث دارالعلوم کراچی. ٹھیک. جی پڑھیے. لیکن باتیں اچھی ہیں. پڑھیے. عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، وہ وفات پا جائے تو اس کے کفن دفن اور نماز جنازہ میں شریک ہو. جب کسی ضرورت یا ضیافت، یہ کتاب جو ہے نا سعودی کی طرف سے ہی توزیع کی گئی ہے مول صاحب، میں معرض میں لیا تھا. ٹھیک. کفن دفن اور نماز جنازہ میں شریک ہو، جب کسی ضرورت یا ضیافت کرنے کے لیے بلاوے تو اس کے پاس چلا جاوے. جب اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرے، وہ سلام کہے تو سلام کا جواب دے. اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے. اس کے سامنے اور پیچھے اس کی خیر خواہی کرے. ہدیہ دیا کرے. وہ مقروض ہو اور ادا نہ کر سکتا ہو تو اس کا قرض ادا کرا دے. خود اس پر اپنا قرضہ ہو تو سختی سے تقاضا نہ کرے. مہلت دے اور معاف بھی کر دیا کرے. کسی گناہ پر اسے عار نہ دلائے. اس کی مصیبت پر خوش نہ ہوئے. اس کا مذاق نہ اڑائے. اس کے دکھ درد میں کام آوے. اس کو حقیر نہ جانے. وقت ضرورت اس کی جانی مالی مدد سے منہ نہ موڑے. اسے اللہ کے لیے محبت کرے اور اپنے لیے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اس کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرے وہی اس کے لیے ناپسند کرے. اس کی غیبت نہ کرے. اس کی غیبت سے